بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سفر ہجرت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا وہ محتم بالشان شرف حاصل ہوا کہ بارگاہ الہی کی طرف سے وہ ثانی اسنین کے لازوال اور بے مثال لقب کے سزا اور ٹھہرائے گئے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کوئی آسان کام نہ تھا، یہ تو اپنی جان پر کھیلنا تھا، اور یہ جان پر کھیلنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے اتنی مسرت کا باعث تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ساتھ چلنے کا حکم پا کر رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ پرتے مسرت سے بھی گریہ طاری ہو جاتا ہے۔ غار ثور میں پہلے خود داخل ہوئے کہ کوئی سام وغیرہ ہو تو ان پر حملہ کرے۔ چند سوراخ تھے، انہیں اپنی چادر کی دجیہ بنا کر بند کر دیا، لیکن ایک سوراخ رہ گیا، اس کے سامنے اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی اور حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس اپنے زانوں پر رکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے۔ سوراخ میں سے ایک سانپ نے پاؤں پر ڈس لیا، سخت تکلیف ہوئی لیکن اپنا پاؤں نہ ہٹایا کہ مبادا آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پڑ جائے۔ درد کی شدت سے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر پڑے تو آپ جاگ پڑے۔ اپنے نثار کا جذبہ تجوید دیکھ کر ان کے لیے دعائے خیر فرمائی اور اپنا لعاب دہن ڈنک کی جگہ پر لگا کر زہر کا اثر دور کر دیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدان جنگ کے کنارے ایک سائبان بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرمائے ہوئے تو صدیق اکبر شمشیر برہنہ لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کوئی مشرک اس سائبان کے قریب آتا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس پر جپٹ پڑتے اور مار کر ہٹا دیتے۔ ایک موقع پر مشرکین کا ایک گروہ سائبان کے قریب آ پہنچا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تنہا تلوار کھینچ کر مشرکین پر جپٹ پڑے اور اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، کیا تم اس شخص کو مار ڈالو گے جو اللہ کو اپنا پروردگار بتاتا ہے؟ اس جوش سے تلوار چلائی کہ سب مشرکین بھاگ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راحت و آرام اور دکھ تکلیف کی ہر وقت فکر رکھتے تھے، معمولی باتوں میں بھی توجہ کرتے تھے، ایک نظر مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھتے تھے۔ انتہائی نازک موقعوں پر بھی ان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہٹتی تھی۔ اگر کوئی خطرے کا وقت ہوتا تو شمشیر بکب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر معمور رہتے اور تسری اور دل دہی کے کلمات کہتے تھے۔ آپ بدر سے لے کر آخر تک تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہو کر ایک اچھے مشیر اور وزیر کی خدمت انجام دیتے رہے۔ معرکہ بدر کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے تو انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفار آج درہم برہم ہو جائیں گے۔ میدان بدر میں جب جنگ کے شعلے انتہائی تیزی پر تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تلوار لیے ہوئے لڑ رہے تھے۔ ایک طرف جنگ میں دشمن کو قتل کرنے کی فکر تھی تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا خیال۔ ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری سے بھی خالی نہیں تھے۔ جنگ کی حالت میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر شانہ اقدس سے ڈلک گئی، وہ فوراً لپک کر آئے اور جلدی سے چادر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک پر رکھ دی اور جس پڑتے ہوئے دشمن کی صفوں میں جا گھسے، اور اس وار پدگی اور جوش کا انجام یہ ہوا کہ ان 313 نفوس کو 1000 جنگوں لوگوں پر فتح حاصل ہوئی۔ جزاک اللہ۔